أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، جو کہ پرووائڈ کرتا ہے ہر ایک چیز، انسان کو، حیوان کو، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں، موجودات میں جو کچھ بھی ہیں، اور وہ رب ہے کس کا؟ سبھی جہانوں کا، عالمین کا۔ عالم کی جمع عالمین ہے۔ اور الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کے معنی بھی ہیں بہت زیادہ مہربان، رحیم کے بھی معنی ہیں بہت زیادہ مہربان۔ لیکن رحمان کی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ اس جہان میں ہے، جہان دنیا میں، کیونکہ اس کے معنی ہوئے کہ وہ سب پہ یہاں مہربان ہے۔ رحمان کے معنی ہوتے ہیں سب پہ مہربان ہونا، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے، اس پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا، لائی ہے یا نہیں لائی، لیکن وہ سب کو روزی دیتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ انگریزی میں اس لیے اس کو کہا گیا دا انٹائرلی مرسیفل، انٹائرلی، پورے طریقے سے ہر کسی کے اوپر مرسیفل ہے وہ، یعنی مہربان ہے۔ لیکن جہاں تک رحیم کا تعلق ہے، اس کے معنی بھی ہیں بہت زیادہ مہربان، لیکن وہ مہربان آخرت کے لیے مخصوص ہے۔ وہاں پر وہ مہربان ہوگا صرف مومنین اور مومنات کے اوپر، اور وہ جنہوں نے اس کو نہیں مانا ان پر وہ مہربان نہیں ہوگا، ان کے لیے الگ ٹھکانہ ہوگا، اور مومنین اور مومنات کے لیے الگ ٹھکانہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا، قیامت کے دن کا، روز حساب کا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس میں وہ الگ سے ایک نظام ہوگا، قائم ہوگا، کسی کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوگی، اس کو پورا پورا ملے گا بدلہ جو کہ اس جہان میں کرتے رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، جو نہ کبھی جن پر غضب کیا گیا، والضالین، اور جو نہ کبھی گمراہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحۃ الکتاب، یا اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا، اس کو قرآن الحکیم بھی کہا گیا، اور اس کو الرقیہ بھی کہا گیا، کیونکہ ایک اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹ دیا، تو دوسرے اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پہ یہی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا یہ؟ تو ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا، تو لہٰذا میں نے یہ دم کی اور یہ ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے اس کو الرقیہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس صلاۃ کو، اس کا نام صلاۃ بھی ہے، اس کو میں نے بانٹ دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں۔ پہلی 3.5 آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین سے ایاک نعبد تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور جو آگے والی 3.5 آیتیں ہیں ایاک نستعین سے، ایاک نستعین سے لے کر والضالین تک، اس میں بندے کی طرف سے مناجات ہے، دعا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس صلاۃ کو، یعنی سورہ فاتحہ کو یا فاتحۃ الکتاب کو، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں بانٹ دیا ہے، کیونکہ اس میں بندہ میری تعریف بھی کرتا ہے اور اپنے لیے مانگتا بھی ہے، مناجات بھی کرتا ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، عاقل بالغ ہیں، اگر وہ دن میں 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، صبح سے لے کر عشاء تک فرض نمازیں،
یوں تو ساتھ میں سنت ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں، واجبات ہیں، لیکن اگر ہم صرف فرضوں کی بات کریں تو وہ 17 بنتے ہیں صبح سے لے کر عشاء تک، تو 17 بار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی کرے گا اور 17 بار مناجات بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا۔ اور چونکہ یہ ہر ایک رکعت میں پڑھی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز بغیر فاتحۃ الکتاب کے نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر ساتھ میں تو سنت اور واجبات لگائیں گے تو یہ تو 50 کے لگ بھگ بن جاتی ہیں، 40 سے تو پلس ہی بنتی ہیں، تو اتنی بار تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے اور سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کریں گے اور ساتھ میں دعا بھی کریں گے، اور بھی دعائیں ہیں۔ لہٰذا نماز قائم کرنا ہی ضروری ہے۔ نماز قائم کریں گے تو یہ تو پڑھیں گے ہی، پھر جب پڑھیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں گے، اپنے لیے دعا بھی کریں گے، ثواب بھی کمائیں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہوگی۔ اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، صرف اس کو اپنے بندے کی طرف سے فرما برداری چاہیے، حکم کی تعمیل چاہیے، اور اس حکم کی تعمیل کے بدلے میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے بندوں کے لیے۔ اللہ غنی ہے، باقی سارے بندے محتاج ہیں، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیتا ہے، ہم اس کو کچھ نہیں دیتے، ہم تو محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانو تم سب اللہ کے محتاج ہو، وہ غنی ہے، حمد کیا گیا ہے، تو بادشاہ ہے وہ بھی اس کا محتاج ہے، کیونکہ بادشاہ کو جو اس نے جسم دیا ہے، آنکھوں کی بینائی دی ہے، سلب کر لے تو وہ محتاج ہو جائے گا، بالکل ہی محتاج ہو جائے گا۔ یوں بھی تو محتاج ہے کیونکہ ساری چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں، جیسے آنکھوں کی بینائی لے لیں، یہ قوت گویائی ہے، بات کرنے کی طاقت ہے، یا ہاتھ پاؤں ہلانے کی طاقت ہے، کچھ کام کرنے کی طاقت ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، کچھ بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ تمہارے ماتھوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ یہ ماتھا اگر ادھر ہے اوپر تو گویا کہ یہ طاقت اللہ نے دی ہے، تو تبھی یہ تو ماتھا ایسے سامنے ہے، وہ طاقت سلب کر لے گا تو ماتھا اسی وقت زمین پہ جائے گا، یہ اسی وقت جائے گا۔ یہ ماتھوں کو تھامنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب نماز قائم کریں، نماز قائم کرنا بہت ہی ضروری ہے ہر مرد عورت عاقل بالغ کو۔ تو ایک ایک لفظ جو ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو، چاہے قرات کی کوئی دوسری ساتھ میں جو کوئی صورت ہو، یا جو تعوذ و تسمیہ پہلے ہم پڑھتے ہیں، یا جب رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ایک ایک لفظ جو پڑھتے ہیں اس پر غور ہو۔ جیسے اگر رکوع میں ہیں تو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، بہت عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے، کتنا عظیم ہے، میں نہیں سوچ سکتا، میں نہیں سوچ سکتی، میری سوچ سے وہ باہر ہے، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ میں تو زبان سے اتنا کہہ سکتا ہوں یا کہہ سکتی ہوں کہ وہ عظیم ہے، لیکن کتنا عظیم ہے یہ نہیں، یہ میری وہ جو طاقت ہے نا میری سوچ کی، اس سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے جب سجدے میں کہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، بہتر ہے کہ 7 بار کہیں، کیونکہ اس سے زیادہ بار ہم اللہ کی تعریف کریں گے، چاہے رکوع ہو چاہے سجدہ، 7 بار کہیں گے اور دل جمی کے ساتھ کہیں گے۔ دنیا اور مافیہا کا جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ وہ ہے سکون قلب، سب سے بڑی چیز ہے سکون قلب۔ جس انسان کو سکون قلب نصیب ہو گیا تو گویا اس کو سب کچھ نصیب ہو گیا، جس کو سکون قلب نہیں ہے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے کہا نا الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کیا۔ آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ آپ کے دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم قرآن کو سمجھیں، احادیث کو سمجھیں، اور ہمارے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ اصلی راستہ تو وہی ہے جو کو ہمیشہ کا ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہی اسی کی تلاش میں بہت لوگ گھومتے پھرتے ہیں، جنگلوں میں پھرتے رہے کئی لوگ، لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہیں، جنگلوں میں نے تمہیں دنیا بھی کرنا ہی ہے۔ دنیا میں بھی اپنے معاملات ہیں، اپنے گھر میں، پڑوسیوں میں، اپنے معاشرے میں، ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ نیکی سے، خوش اسلوبی سے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جہاں تک اللہ کی عبادت کا تعلق ہے تو اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ مرد حضرات تو بالکل نہیں ہیں، خواتین کے لیے 1-2 مسائل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایک عورت جو ہے نا اس کا بہت رتبہ بلند کیا ہے۔ 7 گنا 100 میں سے اگر ہم کہیں تو 70% جو ہے وہ ایک عورت، ایک جو خواتین کو ملے گا، اور 30% مردوں کے حصے میں ہے۔ عورتوں کا بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے،
جو سمجھنے والی ہیں اس دنیا کی زندگی کو، ماں کا رتبہ بہت بڑا رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، کیونکہ تمہارے بچپن میں وہ تم پہ احسان کر چکے ہیں، اب تمہیں احسان کرنا ہے۔ جب وہ بڑھاپے میں ہیں ان کو نہ تو ڈانٹنا ہے اور نہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ہاتھ ہلا کر بات کرنی ہے، اپنے ایسے جھک کر کے ان کے سامنے بات کرنی ہے، کیونکہ ایک بار کیا ہوا، ایک بات یاد آ گئی، حضرت سعدی کو ایک بار حضرت سعدی جو تھے، حضرت سعدی جو ایک بڑے شاعر ہوئے ہیں فارسی کے رحمۃ اللہ علیہ، تو ماں سے کیوں غصے ہو گئے، تو ماں کہنے لگی، وہ چپکے سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی، بیچاری دکھی ہو گئی، کہنے لگی اے سعدی تم وہ بات بھول گیا جب بچپن میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور تمہارے سبھی کام میں کرتی تھی۔ تو سعدی کو آنکھیں کھل گئی، معافی مانگنے لگا، اے ماں مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کر دی۔ اور یہ واقعہ انہوں نے گلستان بوستین جو ان کی کتاب ہے اس میں درج کیا ہے کہ جب جوانی میں ایک لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، وہ والدین کو کہتے ہیں ارے کیا اماں جی آپ کیا باتیں کرتی ہو، والد صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا۔ وہ بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتی ہے کہ میں جب کچھ بھی نہیں تھا، بالکل نومولود، دو تین سال تک تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے بچہ، وہ ماں باپ ہی کرتے ہیں، پھر تھوڑا 4 سال کے بعد وہ چلنے پھرنے لگتا ہے، صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، اس سے پہلے کون کرتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ والدین سے احسان کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، کسی بندے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ تم پر احسان کر چکے ہیں، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو۔ ایک بار ایک اصحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، تو اپنی ماں کو حج کرایا کندھے پر اٹھا کر، تو پسینہ آیا، خوب تھک گئے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں وہ صحابی، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا جب ماں کے پستان سے تم نے ایک چسکی لی تھی نا، ایک چسکی، تم نے ایک چسکی کا حق بھی ادا نہیں کیا، باقی تو چھوڑو، جب تو پیدا ہوا تھا جو درد ذہ اس کو ہوا تھا، اس کے بعد جو 2-3-4 سال تک تمہاری وہ نگہداشت کرتی رہی، کیا تم سوچ سکتے ہو کبھی کہ تم اس کا حق ادا کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک اللہ کی عبادت کریں، اور وہ خوش قسمت ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، وہ باحیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کو کبھی اوف بھی نہ کہیں، ہر طرح سے، اگر وہ غیر مذہبی ہیں، ایمان والے نہیں بھی ہیں، پھر بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان کے ساتھ بڑے ادب سے زندگی گزارو، کیونکہ تو وہ تمہارے والدین ہیں۔ اس لیے ہمارے والدین ابھی نہیں، ہمیں اب احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، جیسے کہ کما حق کا ہو ان کی خدمت کرنے کا حق تھا، لیکن جن کے زندہ ہیں، جن کے باحیات ہیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس اللہ کا حکم جس نے آپ کو جان دی ہے، جس نے آپ کو زندگی دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے آپ سب کو۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔